اب آپ کو امریکہ کے ساتھ اسرائیل کا 5واں چھل بتاتے ہیں۔ یہ چھل نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے جڑی سیکرٹ جانکاریوں کی چوری کی شکل میں سامنے آیا۔ 1978 میں امریکی سینٹ کے سینئر افسر اسٹیفن برائن پر ایک بے حد سنگین الزام لگا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں اسرائیلی افسروں اور خفیہ ایجنٹ سے ملاقات کی تھی۔ اس بیٹھک کے دوران انہوں نے امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے جڑے کئی بے حد سیکرٹ نیوکلیئر دستاویز اور اسٹریٹجک جانکاریاں اسرائیل کو سونپی تھیں۔ جب امریکی جانچ ایجنسیوں کو اس بات کی بھنک لگی تو ہنگامہ مچ گیا، لیکن اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح ان الزامات کو سرے سے خارج کر دیا اور دباؤ بنا کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس دھوکے کی اگلی اور سب سے خوفناک کڑی سال 1985 میں دیکھنے کو ملی، جب رچرڈ اسمتھ نام کے ایک امریکی بزنس مین کا نام سامنے آیا۔ رچرڈ اسمتھ نے امریکی قانونوں اور اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بے حد سینسٹیو ٹیکنالوجی اسرائیل کو بیچ دی۔ اس نے 800 سے زیادہ ایسے خاص سوئچز اسرائیل کو سپلائی کیے جن کا استعمال نیوکلیئر بم کو بلاسٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سوئچ امریکہ میں پوری طرح سے بین تھے اور انہیں بنا سرکاری اجازت کے کسی دوسرے ملک کو بیچنا، دکھانا یا شیئر کرنا غیر قانونی تھا۔ اسرائیل نے ان قانون کو درکنار کرتے ہوئے فرضی کمپنیوں اور سیکرٹ راستوں کے ذریعے یہ سینسٹیو ٹیکنالوجی حاصل کر لی تاکہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کو اور زیادہ خطرناک بنا سکیں۔ جب یہ پورا معاملہ دنیا کے سامنے آیا اور امریکی ایجنسیوں نے رچرڈ اسمتھ پر شکنجہ کسا تو اسرائیل کا اصلی چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ اسرائیل نے شروعات میں ان سوئچ کا استعمال نیوکلیئر پروگرام میں کرنے سے صاف انکار کیا، لیکن ثبوت اتنے پختہ تھے کہ اس کی چالاکی چھپ نہیں سکی۔ امریکی ایڈمنسٹریشن اس بات سے بے حد ناراض ہوا کہ اس کا اپنا سب سے قریبی ساتھی ہی اس کی سیکیورٹی اور پالیسیز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، لیکن اس چھل کو جانتے ہوئے بھی امریکہ ہر بار چھلا گیا۔